حفظ و ناظرہ کورس کی الحمدللہ 20 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں اور 20 کلاسوں میں سورہ یاسین کی 62 آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ جب اس کورس کی 15 کلاسیں مکمل ہوئی تھیں تو حروف تہجی میں سے 2 حروف زا اور سین، ان 2 حروف کی پریکٹس کی تھی، اور اب الحمدللہ 20 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں تو اب مزید 2 حروف ثا اور ذال، ان 2 حروف کی پریکٹس کریں گے، اور یہ 2 حروف قرآن پاک میں 5000 سے زیادہ مرتبہ ہیں، اور ان 2 حروف کو آپ اتنی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا کہ قرآن پاک کے جس لفظ میں بھی یہ حروف آئیں تو اس لفظ میں ان حروف کو بالکل صحیح پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہ رہے، اور ان 2 حروف کو بالکل صحیح پڑھنے کے لیے انہیں نرمی سے پڑھیں گے۔ نرمی سے پڑھنے سے مراد یہ ہے سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے۔ اگر ان 2 حروف کو سی ٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھے جائیں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سا سا، زال زال۔ یہ جو میں نے ان 2 حروف کو پڑھا یہ سی ٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا ہے، اور ان 2 حروف کو بالکل صحیح پڑھنے کے لیے سی ٹی کی آواز کے بغیر جب پڑھیں گے تو یہ حروف بالکل صحیح پڑھے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 2 حروف کی سی ٹی کی آواز کو ختم کس طرح کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان حروف کی سی ٹی کی آواز کو ختم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر ان حروف کو پڑھیں گے تو ان حروف کی سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر زبان اوپر کے دانتوں سے لگی ہوئی ہے، تو جب زبان کو اوپر کے 2 دانتوں سے لگا کر پڑھیں گے تو ان حروف کی سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ اب میں ان دونوں حروف کو زبان دانتوں سے لگائے بغیر پڑھوں گا تو ان میں سی ٹی کی آواز آئے گی، جیسے سا سا، زال زال۔ اب میں ان دونوں حروف کو اس طرح پڑھوں گا کہ زبان دانتوں سے لگا کر پھر ان دونوں حروف کو پڑھوں گا تو ان دونوں حروف میں سی ٹی کی آواز ختم ہو جائے گی، جیسے ثا ثا، ذال ذال۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ 6 الفاظ کی نشاندہی کی گئی ہے، ان 6 الفاظ میں ثا اور ذال موجود ہیں۔ ان 6 الفاظ کو آپ اتنی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا کہ ان میں موجود ثا اور ذال آپ کے لیے بالکل صحیح پڑھنا مشکل نہ رہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ثا موجود ہے تو اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے ماسا ماسا، بلکہ اس طرح پڑھیں گے ماسا ماسا، ماسالن ماسالن۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی ثا موجود ہے تو میم اور ثا کو ملا کر اس طرح نہیں پڑھیں گے مس مس، بلکہ اس طرح پڑھیں گے مس مس۔ ان دونوں الفاظ کو اس طرح پڑھیں گے الیہم اثنین الیہم اثنین۔ اب یہاں پر دیکھیں اس لفظ میں 2 مرتبہ ثا موجود ہے اور اس لفظ کو اس طرح نہیں پڑھیں گے بسالسن بسالسن، بلکہ اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے بثالثن بثالثن۔ یہاں پر دیکھیں یہ ذال موجود ہے تو اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے تنذر تنذر، بلکہ اس طرح پڑھیں گے تنذر تنذر تنذرہم تنذرہم۔ اسی طرح یہاں پر بھی ذال موجود ہے تو اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے فکذ فکذ، بلکہ اس طرح پڑھیں گے فکذ فکذ فکذبوہما فکذبوہما۔ یہاں پر بھی ذال موجود ہے تو اسے اس طرح نہیں پڑھیں گے ذکر ذکر، بلکہ اسے پڑھیں گے ذکر
ذکر، ذکرتم، ذکرتم۔ ان 6 الفاظ کو اتنی اچھی طرح یاد کر لیجیے گا کہ ان میں موجود ثا اور ذال کو آپ کے لیے بالکل درست پڑھنا پھر مشکل نہ رہے۔